اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان میں 5 لوگوں سے بچ کے رہیے گا کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں 5 لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ سانپ سے بھی زیادہ برے طریقے سے ڈستے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بظاہر یہ 5 لوگ بہت نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے ڈس جاتے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور اس لیے رمضان میں ان 5 لوگوں سے بچ کر رہنا آپ سب لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتے ہی ہر طرف نور کی بارش ہونے لگتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں اور لوگ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے پورا ماحول روحانیت میں ڈھل چکا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی رمضان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت ہی نیک، عبادت گزار اور پارسا نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ لوگ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ حیران مت ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر اتنے چالاک اور خاموش انداز میں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کب ان کے زہر کا شکار ہو چکا ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، مگر یہ لوگ شیطان کے قائم مقام بن کر وہ کام کرتے ہیں جو عام دنوں میں شاید شیطان بھی نہ کر پائے۔ یہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی شریک ہوتے ہیں اور قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایسا زہر بھرا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ دوسروں کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سانپ جب کاٹتا ہے تو اس کے زہر کا فوری اثر نظر آ جاتا ہے، مگر یہ لوگ جب ڈستے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ایمان اور نیکیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا وار اتنا خاموش اور مہلک ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہوش آتا ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کا زہر عام زہر کی طرح جسم میں نہیں بلکہ روح میں پھیلتا ہے، جو نیکیوں کو ختم کر کے پیچھے صرف گناہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ 5 لوگ عام طور پر بہت دیندار، بہت باحیا اور بہت سمجھدار نظر آتے ہیں۔ ان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے، اور بظاہر یہ بہت نرم مزاج، انتہائی متقی اور انتہائی پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن ناظرین، جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنی اصلی چہرہ دکھا جاتے ہیں، اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی خود کو غلط ثابت نہیں ہونے دیتے بلکہ دوسروں کو ایسے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہی مجرم نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسا کھوٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے قریب جاتا ہے وہ بے خبری میں اپنا نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ رمضان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ 5 لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کے لباس میں گناہ کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی چالاکی یہ ہے کہ یہ خود کو کسی بھی زاویے سے برا نہیں دکھنے دیتے بلکہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی مرضی سے انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر وقت رہتے نہ پہچانا گیا تو نہ صرف یہ کہ آپ کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال سکتے ہیں جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ 5 لوگ کون ہیں؟ ان کے چہرے عام لوگوں جیسے ہیں، ان کی عبادات بھی عام مسلمانوں جیسی ہیں، ان کے الفاظ میٹھے اور ان کے اعمال بظاہر بہت ہی اچھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکیوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا ایمان تک خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور ان کی پہچان لازمی ہے۔ ان کے زہر سے خود کو محفوظ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن یہ 5 لوگ ہیں کون؟ ان کا چہرہ کیسے بے نقاب ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اگلے چند لمحے آپ کے لیے حیران کن ہونے والے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور ان میں پہلا نمبر ہے ریاکار عبادت گزاروں کا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔
ان کے سجدے محض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی نمازیں صرف اپنی نیک نامی بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کا روزہ ایک نمائشی عمل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تراویح میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، نوافل بھی دوسروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی نیکی صرف ظاہری ہوتی ہے اور ان کے اعمال اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی عبادت کے ذریعے دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر محفل میں اپنی دینداری کے قصے بیان کرتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ میں نے تو آج 4 قرآن مجید مکمل کر لیے ہیں، میں نے اتنی نفلیں پڑھ لی ہیں کہ میری رات عبادت میں گزر گئی۔ لیکن ناظرین، در حقیقت یہ سب خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں تقویٰ نہیں بلکہ خود نمائی اور شہرت کا جذبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی عبادات نہ صرف انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی ریاکاری کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ نیک کام کو بھی دکھاوے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور حقیقی اخلاص کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے والا شخص بھی آہستہ آہستہ ایسی ہی سوچ اپنا لیتا ہے، اور پھر اس کی عبادات بھی محض رسم بن جاتی ہیں۔ ناظرین، رمضان میں خاص کر ان لوگوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں رہ کر ہم بھی اپنی نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں، اور وہ اخلاص جو نیکی کی اصل جان ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے لیے ناصح ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں دوسروں کو نیکیوں کی تلقین تو کرتے ہیں، لیکن خود ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ بظاہر انتہائی خوبصورت، نرم اور دینی لگتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا غرور، ایک عجیب قسم کی برتری کا احساس بھرا ہوتا ہے۔ یہ کسی کی نیکی کو سراہنے کے بجائے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی بار رمضان میں نیک عمل کی طرف آنا چاہے تو بجائے اسے خوش آمدید کہنے کے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیک بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو اتنے گناہ کرتے تھے، اب اچانک دیندار کیسے بن گئے؟ ناظرین، ایسے جملے سن کر کئی لوگ جو نیکی کی راہ پر آنا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر ہوں گی، اور وہ جہنم میں گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی لوگ اس سے پوچھیں گے تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو پھر آج تمہیں یہ سزا کیوں ملی؟ تو وہ کہے گا کہ میں دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا مگر خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، ایسے لوگ دوسروں کو تو دین کی دعوت دیتے ہیں مگر خود اپنی زندگی میں دین پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ رمضان میں سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی کے چہرے میں بدی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کو نیکی کی طرف آنے سے روکتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسے کہ ان کی نیکیاں بیکار ہیں۔ ان کی زہر آلود نصیحتیں دوسروں کے دل میں نا امید اور احساس کمتری کا احساس پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کی راہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ناصحین سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی زبان میٹھی ضرور ہوتی ہے لیکن ان کے الفاظ دوسروں کے ایمان کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات پر طعنے دینے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے صدقہ اور خیرات اور نیکیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی غریبوں کو کھانا کھلائے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے یا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو یہ لوگ فوراً طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بس دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے،
یا پھر یہ جو اتنا خرچ کر رہا ہے ضرور کہیں سے حرام کمایا ہوگا۔ یہ لوگ دوسروں کی نیتوں پر شک کرتے ہیں جبکہ انہیں خود نہیں معلوم کہ اصل نیت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے خیرات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جملے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نیکی سے دوری پیدا ہو جائے اور یہ دوسروں سے زیادہ نیک نظر آ سکیں۔ اگر کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا تو فوراً کہیں گے یہ سب نام کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے یتیموں کی مدد کی تو کہیں گے یہ شہرت چاہتا ہے۔ اور ان کے طعنوں کی وجہ سے کئی لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں لوگ انہیں ریاکار نہ سمجھ لیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکیوں پر سوالیہ نشان لگا کر انہیں نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا زہر انتہائی مہلک ہوتا ہے کیونکہ یہ نیکی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان کے جال میں پھنس گئے تو ہم خود بھی نیکی کرنے سے رک سکتے ہیں اور ہماری سوچ بھی غلط رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ان کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور کسی کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی چاہیے۔ یہ 5 لوگ رمضان میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور ان کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ سانپ کا زہر جسمانی موت کا سبب بنتا ہے جبکہ ان کا زہر روحانی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، ریاکاری سے دور رہیں، غیبت اور تکبر سے بچیں، دوسروں کی نیکیوں کی قدر کریں اور کسی کی نیت پر شک نہ کریں۔ ناظرین، رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر وہ ہیں جو غیبت کر کے روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو روزے دار معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی زبان کسی سانپ کے ڈنگ سے کم نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت اور نیکیاں کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہوتا ہے مگر ان کی زبان کا زہر ہر جگہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور محفلوں میں لوگوں کی عزت اچھالنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیکی کی چادر اوڑھ کر دوسروں کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ اگر ان کی محفل میں بیٹھو تو وہ کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص تو اتنا نیک بنتا ہے مگر حقیقت میں کیسا ہے؟ فلاں نے رمضان میں نیک بننے کی کوشش کی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے کیا کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو بہتر اور دوسروں کو برا ثابت کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کے الفاظ دوسروں کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والے روزہ داروں کے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ان کی باتوں میں آ کر ہم بھی ان کے زہر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کی برائی پر خاموشی اختیار کر لی تو ہم نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اس لیے رمضان میں ان لوگوں سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ نیکی کے بھیس میں ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ان میں 5واں نمبر تکبر کرنے والے حاجی اور نمازی لوگوں کا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت انہیں دوسروں سے برتر بنا دیتی ہے اور ان کے چہروں سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے وہ جنت کے مستقل رہائشی ہیں۔ یہ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص کوشش کرے کہ وہ نیک بن جائے تو یہ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیک بننے کی کیا ضرورت ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں عاجزی نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بہتر ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو نیکیوں سے بدظن کر دیتے ہیں اور ان کے رویے کی وجہ سے کئی لوگ عبادت کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی ایسے جملے نہ سننے پڑیں۔ ان کے تکبر کا زہر دوسروں کے دلوں میں حسد اور مایوسی پیدا کر دیتا ہے اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کر
دیتے ہیں۔ رمضان میں تکبر کرنے والوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز ناظرین عاجزی ہوتی ہے۔ اگر نیکی کے بعد تکبر آ جائے تو وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور رمضان کے حقیقی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بھائیوں اور بہنوں، مل کر اللہ رب العزت کے سامنے دست دعا دراز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح مطیع فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی تدبیر بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو رمضان کی فیوز و برکات خوب اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔